میں تمہیں نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا, فرمایا محبوب آپ تو دیکھ رہے ہیں نا کائنات میں ہر شے اللہ کا ذکر کر رہی ہے, اور حضور کے توسل سے پوری امت کو یہ اللہ نے میسج دے دیا کہ کیا تم کائنات میں غور نہیں کر رہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو یہ آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہے یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. کہتے ہیں نا حدیث کے اندر ہے کہ جب دروازہ کھولتے ہیں تو دروازہ میں چڑچڑاہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ, کہیں کم کہیں زیادہ. یہ دروازوں کا ذکر ہے. سمندر کی جو موجیں آ رہی ہیں اور ایک شور برپا ہے, ہم جسے کہتے ہیں یہ سمندروں کی طغیانی کا شور, یہ ان کا ذکر ہے. صحیح ہے, پانی بہ رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے, ہوائیں چل رہی ہے تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے, درخت کھیت لے لہا رہے ہیں, درخت ہل رہے ہیں, پتوں کی آوازیں آ رہی ہیں, یہ سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کبھی آپ نے پرندوں کی چہچہاہٹ سنی ہوگی, کبھی چڑیوں کی چہچہاہٹ سنی ہوگی, کبھی کوئلوں کا ترنم سنا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ سب اپنی اپنی لے میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اپنے اپنے انداز میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے بالخصوص پرندوں کا ذکر کیا اس آیت میں کہ وطیر, تیر کہتے ہیں پرندوں کو, وطیر صافات. اور کیا تم نے پرندے نہیں دیکھے جو پر پھیلائے ہوئے آسمانوں میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ یعنی ہم تو پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں, وہ چاہے دانا کھانا پینے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی کائنات کی ہر مخلوق, ہر شے, چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو, اللہ کا ذکر کر رہی ہے. حتیٰ کہ کوئی کنکر بھی آپ اٹھائیں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اگرچہ ہمیں اس کی ذکر کی آواز سنائی نہیں دیتی. جانداروں کی تو آوازیں کچھ نہ کچھ سنائی دیتی ہیں, ان کا ذکر ہی ہے. صحیح ہے, حتیٰ کہ جنگل میں یہ جو شیر کے دھاڑنے کی آواز ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. پوری ریسرچ اس پہ آ چکی ہے. علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی تھی حیات الحیوان, سن 6-7 ہجری کے اندر, 600-700 ہجری میں, یعنی آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے آج بھی وہ کتاب پبلش ہوتی ہے, چھپتی ہے. ان میں سارے جانوروں کا, پرندوں کا, مچھلیوں کا, یعنی چرند پرند حشرات الارض سب کا ذکر ہے, نام لے لے کر, عربی میں, اردو میں, اور ان کی بولیوں کا ذکر. تو وہ سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہر مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی ہے. بس یہ انسان ہے جو غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ رب کا ذکر کرے. نہ یہ راتوں کو بیدار ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرے, نہ یہ صبح اٹھتا ہے کہ رب کا ذکر کرے. دن میں بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کرے. سب سے بڑا ذکر تو نماز ہے. اللہ ماشاء اللہ جس کو توفیق مل گئی, تو ہر مخلوق ہمیں دیکھ کر تعجب کرتی ہوگی کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور ذکر سے اتنا غافل ہے. اسی لیے جو ان چیزوں کو سمجھ گیا وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر بن جاتا ہے. ہمہ وقت زبان اس کی ذکر میں مصروف رہتی ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح. اللہ فرما رہا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, ہر مخلوق یہ جانتی ہے کہ اس کی نماز کون سی ہے, اس کی تسبیح کون سی ہے. اللہ نے یہ چیز, جیسے کہتے ہیں نا ایک تھنکنگ اللہ نے بلٹ اپ کی ہوئی ہے ہر ایک کے اندر. چرند پرند کی بھی تسبیح ہے, ان کی بھی نمازیں ہیں, ان کا بھی ذکر ہے, اگرچہ ہمیں اس کی اتنی انفارمیشن نہیں ہے, نہ ہم نے اتنی ڈیپ اسٹڈی کی ہوئی ان کی کہ ہمیں کیا پتہ چلے کہ ان کی نماز کون سی ہے, ان کا ذکر کون سا ہے. جس طرح فرشتے ہیں, آسمانوں میں فرشتے ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, سدرۃ المنتہا, عرش بری سے نیچے جتنے فرشتے کائنات میں پھیلے ہوئے سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی کائنات میں ہر کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے سوائے انسانوں کے. اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یہ لگا ہوا ہے بلڈنگ بنانے میں, گھروں کے اندر, کاروبار میں, اس کو مار اس کا چھین, اس کو مار اس کو لوٹ اس کا چھین. تو ساری کائنات کی مخلوق بھی تعجب کرتی ہوگی کہ یہ اشرف المخلوقات اس کو بھیجا کس کام سے, لگا ہوا کس کام کے اندر ہے. تعجب تو ہوتا ہے نا. تو خیر یہ تو مرنے کے بعد یہ راز کھلے گا کہ کیا کر کے آئے, کیا کرنا تھا ہم نے. تو آج جو ان چیزوں کو سمجھ جائے وہ اپنی آخرت کی تیاری شروع کر دیتا ہے. جو نہ سمجھا وہ رہ گیا, پھر بعد میں کہے گا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں کہ اچانک یہ ہو جائے گا. جس طرح اچانک اگر اللہ نہ کرے کسی پر موت آ جائے یا کوئی ایسا حملہ اس پر ہو جائے, آخری سانسیں چل رہی ہوں, تو وہ گھبرا جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا. تو اب کیا کریں, کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. اور بعضوں کو تو سوچنے سمجھنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا, لمحے کے اندر گئے. ہم اس لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ناگہانی اور اچانک موت سے محفوظ فرمائے کہ بندے کو پتہ ہی کچھ نہ چلے. تو خیر یہ بندوں کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتی ہیں چیزیں کہ بندے کو زندگی میں کتنی فکر تھی مرنے کی اور آخرت کی. واللہ علیم بما یفعلون, اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے.